اسلامی تعلیمات میں دجال کو سب سے بڑا اور خطرناک ترین فتنہ قرار دیا گیا ہے، جس کا سامنا انسانیت کو کرنا پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جھوٹے مسیح یعنی دجال کے فتنے سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ تاریخ کے ہر نبی نے اپنی قوم کو اس دھوکے باز سے خبردار کیا۔ دجال خدائی کا دعویز کرے گا اور غیر معمولی شعبدہ بازیوں اور جھوٹے معجزوں کے ذریعے بنی نوع انسان کو دھوکہ دے گا۔ وہ بارش برسانے، زمین سے فصلیں اگانے اور یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے کا ڈرامہ کرے گا۔ بھوک، خوف اور قحط کے ذریعے وہ لوگوں کے ایمان کو آزمائے گا اور اللہ پر ان کے یقین کو متزلزل کرنے کی کوشش کرے گا۔ نبی ٹیکسٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو یک چشم ایک آنکھ والا قرار دیا، جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ یہ نشان ہر سچے مومن کو نظر آئے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اگرچہ قرآن میں دجال کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن کئی آیات قیامت کی بڑی نشانیوں میں اس کے ظہور کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سورۃ الانعام 6 سے 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس روز کسی شخص کو اس کے ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ مفسرین کے مطابق ان نشانیوں میں دجال کا ظہور، زمین کے جانور دابۃ الارض کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا شامل ہے۔ دجال کا مقصد ایمان کو خراب کرنا اور بنی نوع انسان کو گمراہ کرنا ہوگا، لیکن جو لوگ قرآن اور سنت پر ثابت قدم رہیں گے وہ اس کے دھوکے سے محفوظ رہیں گے۔ اسی وجہ سے نبی ٹیکسٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو سورۃ الکہف کی پہلی یا آخری 10 آیات حفظ کرنے اور پڑھنے کی نصیحت فرمائی، جو دجال کے فتنوں کے خلاف ایک روحانی ڈھال کا کام کرتی ہیں۔ نبی اکرم ٹیکسٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی تفصیلی نشانیاں بتائیں تاکہ مومن اسے پہچان سکیں اور کبھی بھی اس کے جھوٹے دعووں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ دجال ایک بڑے جسم والا، سرخ رنگت والا اور گھنگریالے، گھنے بالوں والا شخص ہوگا۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی یک چشم ہونا ہوگی، کیونکہ اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، جبکہ اس کی بائیں آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی طرح چمکتی ہوگی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر، ناشکرا کا لفظ لکھا ہوگا، ایک ایسا نشان جسے ہر سچا مومن پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ مشرق کی سمت سے ظاہر ہوگا، غالباً خراسان کے علاقے سے، اور اس کے پیچھے 70,000 یہودی سبز چادریں اوڑھے اور تلواریں لہراتے ہوئے ہوں گے۔ دجال کی طاقت اور اس کے جھوٹے معجزات۔ دجال زمین پر سفر کرے گا اور ہر جگہ افراتفری اور گمراہی پھیلائے گا۔ وہ پہلے نبوت کا دعویز کرے گا اور بالآخر خود کو خدا ہونے کا اعلان کر دے گا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ حیرت انگیز شعبدہ بازیاں کرے گا۔ وہ خشک زمینوں پر بارش برسائے گا، فصلیں اگائے گا اور دولت وافر مقدار میں تقسیم کرے گا۔ وہ یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی تاثر دے گا، حالانکہ یہ سب اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے آزمائش کے طور پر محض دھوکے کی کاروائیاں ہوں گی۔ اس کی جنت در حقیقت ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور اس کی آگ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگی۔ وہ مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر میں داخل ہوگا، کیونکہ فرشتے ان دونوں شہروں کی حفاظت پر مامور ہوں گے اور اسے ان میں قدم رکھنے سے روکیں گے۔ نبی ٹیکسٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ فتنوں کے اس دور میں لوگوں کے ایمان کی سخت آزمائش ہوگی۔ کچھ لوگ خوف یا دنیاوی آسائش کی خواہش میں دجال کی پیروی کریں گے، جبکہ سچے مومنین اللہ کے فضل سے ثابت قدم رہیں گے۔ یہ اخلاص اور صبر کا حتمی امتحان ہوگا، جو پختہ ایمان والوں کو کمزور ایمان والوں سے الگ کر دے گا۔ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کا اثر تیزی سے پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور لاکھوں لوگ اس کے دھوکے کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کا ظہور ایک بڑے فتنے کے وقت ہوگا، جب جنگوں، قحط اور قدرتی آفات نے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا ہوگا اور بہت سے دلوں میں ایمان کمزور ہو چکا ہوگا۔ لوگ قیادت، امید اور اپنے مسائل کے حل کے لیے بےتاب ہوں گے۔ یہ اسی افراتفری اور الجھن کے ماحول میں ہوگا کہ دجال ایک طاقتور شخصیت کے طور پر نمودار ہوگا، جو امن، خوشحالی اور معجزات لانے کا دعویز کرے گا۔ بہت سے لوگ اس کی شعبدہ بازیوں کو دیکھ کر یہ یقین کر لیں گے کہ واقعی اس کے پاس خدائی طاقتیں ہیں۔ نبی اکرم ٹیکسٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دجال اکیلا نہیں ہوگا، اس کی پیروی دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کا ایک بڑا لشکر کرے گا، جن میں کمزور ایمان والے، منافقین اور وہ لوگ شامل ہوں گے جن کے دل دنیاوی دولت سے وابستہ ہیں۔ ایک روایت میں نبی ٹیکسٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے،
جو سبز چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے اور تلواریں اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ مسلم۔ تاہم اس کے پیروکار صرف یہودی نہیں ہوں گے، ان میں مختلف قوموں اور مذاہب کے بہت سے لوگ بھی شامل ہوں گے جو مادی خواہشات کے اندھے ہوں گے۔ وہ اس کی پیروی کریں گے کیونکہ وہ انہیں بھوک میں کھانا، پیاس میں پانی اور غربت میں دولت دے گا۔ وہ ان کی ضروریات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا اور انہیں اپنے جھوٹے اقتدار کا آلہ بنائے گا۔ وہ لوگ جو الہامی سچائی کے بجائے دنیاوی سکون کی تلاش میں ہوں گے، وہ خود کو اس کے دھوکے کا غلام پائیں گے۔ دجال کا اثر و رسوخ زمین کے ہر کونے تک پھیل جائے گا۔ وہ تیزی سے سفر کرے گا، گویا ہوا پر سوار ہو، لمحوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جائے گا۔ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے گا اور جو بھی اسے رد کرے گا اسے خوراک، دولت اور تحفظ سے محروم کر دیا جائے گا۔ کمزور دل والے ہتھیار ڈال دیں گے جبکہ قوی ایمان والے مزاحمت کریں گے، اگرچہ اس کی قیمت انہیں اپنی جان سے چکانی پڑے۔ اس دور میں سچے مومنوں کو بے پناہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ دجال کا پروپیگنڈا دنیا پر چھا جائے گا اور اس کے پیروکار ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے اور انہیں اذیت دیں گے جو حق کے راستے پر ثابت قدم ہیں۔ پھر بھی اس کی بظاہر بڑی طاقت کے باوجود مومنوں کا ایک گروہ ہمیشہ باقی رہے گا جو اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ کے ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ وہ دجال کو اس کے کرشموں سے نہیں بلکہ اس کے جھوٹ سے پہچانیں گے۔ ان کی طاقت دنیاوی قوت سے نہیں بلکہ روحانی یقین سے آئے گی۔ وہ اٹوٹ یقین کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اس طرح دجال کے اثر و رسوخ کا پھیلاؤ نہ صرف قوموں اور حکمرانوں کو آزمائے گا بلکہ عالمی سطح پر حق کو باطل سے الگ کر دے گا۔ اس کے پیروکار اس دنیا کے فریب کی نمائندگی کریں گے، وہ لوگ جو عارضی راحت کا پیچھا کرتے ہیں، جبکہ اس کے مخالفین ایمان کی ابدی سچائی کی نمائندگی کریں گے۔ ایمان اور کفر کے درمیان جنگ اپنے عروج پر پہنچ جائے گی، جو الہامی مداخلت کے لیے میدان تیار کرے گی۔ دجال کا عروج حیران کن الجھن کے دور کو نشان زد کرے گا، ایک ایسا وقت جب حق اور باطل کے درمیان کی لکیر دھندلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کا ظہور عجیب اور بظاہر معجزاتی واقعات کے ساتھ ہوگا جو انسانیت کو حیران کر دیں گے۔ پھر بھی یہ نام نہاد معجزات سچے الہامی افعال نہیں ہوں گے بلکہ محض دھوکے اور فریب ہوں گے جو اللہ کی طرف سے لوگوں کی آزمائش کے لیے اسے دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو خبردار کیا کہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ ہوگا، کیونکہ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرے گا۔ دجال اپنی جھوٹی مہم کا آغاز ایک مسلح ہونے کا دعویز کرتے ہوئے کرے گا، جسے ایک بکھری ہوئی دنیا میں امن لانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لوگ استحکام کے لیے بے چین ہو کر اس کی پیروی کریں گے۔ پھر وہ اپنا دعویز بلند کرے گا اور خود کو ایک نبی کہے گا۔ بالآخر تکبر اور فریب کے عروج پر وہ خدائی کا دعویز کرے گا، یہ کہتے ہوئے میں تمہارا رب ہوں۔ اس دعوے کی تائید میں وہ ایسے شعبدے دکھائے گا جو انسانی فہم سے بالا تر ہوں گے۔ وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا اور بارش ہوگی۔ وہ زمین کو فصلیں اگانے کا حکم دے گا اور زمین ہری بھری ہو جائے گی۔ جو لوگ اس پر یقین کریں گے وہ مادی طور پر خوشحال ہوں گے، جبکہ جو اسے رد کریں گے وہ قحط اور بھوک کا شکار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ ایک قسم کی جنت اور ایک قسم کی جہنم ہوگی، لیکن اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ بخاری و مسلم۔ یہ حدیث دجال کے معجزات کی فریب دہی کی نوعیت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ بظاہر زندگی لاتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کی طاقت تباہی کا ذریعہ ہوگی۔ وہ بظاہر روشنی لاتا ہوا نظر آئے گا، لیکن وہ لوگوں کو اندھیرے میں لے جائے گا۔ جب وہ بنجر زمینوں کے پاس سے گزرے گا تو وہ ہری بھری ہو جائیں گی، جب وہ خشک علاقوں میں داخل ہوگا تو ندیاں بہہ نکلیں گی۔ وہ یہاں تک کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہوا بھی نظر آئے گا، لیکن یہ سچے مردوں کو زندہ کرنا نہیں ہوگا، یہ شعبدہ بازیاں ہوں گی، جنوں کے ذریعے اور اللہ کی مرضی سے لوگوں کی آزمائش کے لیے کیے گئے فریب۔ عناصر پر اس کا کنٹرول بہت سے لوگوں کو ایمان سے محروم کر دے گا۔ کچھ لوگ کہیں گے، اگر وہ زندگی دے سکتا ہے اور بارش برسا سکتا ہے تو یقیناً اسے خدا ہونا چاہیے۔ دوسرے یعنی مومن کہیں گے، یہ اس جھوٹے کا محض دھوکہ ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا۔ مومنین کو یاد ہوگا کہ سچے معجزات صرف اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ کہ زمین پر کوئی بھی طاقت اس کے حکم ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے،
کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دجال کے جھوٹ دور دور تک پھیل جائیں گے۔ اس کی آواز ان دیکھے ذرائع سے قوموں تک پہنچے گی، اس کا چہرہ زمینوں پر ظاہر ہوگا اور اس کے الفاظ دور سے ہی دلوں پر اثر انداز ہوں گے۔ ایسا محسوس ہوگا کہ پوری دنیا اس کے پیغام کے گرد گھوم رہی ہے، جو اس بات کا ایک لرزہ خیز عکس ہے کہ جب سچائی کو نظر انداز کر دیا جائے تو جھوٹ کس طرح حاوی ہو سکتا ہے۔ وہ لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے اور انہیں اللہ کے ذکر سے دور کرنے کے لیے دولت، ٹیکنالوجی اور فریب کا استعمال کرے گا۔ اس کی بظاہر طاقت کے باوجود دجال کو مومنوں پر کبھی حقیقی قدرت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کی چالیں ان لوگوں کو دھوکہ دینے میں ناکام رہیں گی جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہیں۔ وہ جانیں گے کہ اس دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہر شعبے کو ختم ہونا ہے۔ ان کے لیے اس کی جنت آگ ہوگی اور اس کی دھمکیاں بے معنی ہوں گی۔ اس طرح دجال کے جھوٹے معجزات نہ صرف بنی نوع انسان کی آنکھوں کو بلکہ ان کے دلوں کو بھی آزمائیں گے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوگا جب سچائی دیکھنے پر نہیں بلکہ یقین پر منحصر ہوگی، جب صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو بغیر دیکھے یقین رکھتے ہیں۔ اس کے فریب انسانی خواہشات کی کمزوری اور سچے ایمان کی طاقت کو ظاہر کریں گے، اور جب اس کے جھوٹ اپنے عروج کو پہنچیں گے تو دنیا اس الہامی مداخلت کے لیے تیار ہو جائے گی جو اس کے فریب کو ہمیشہ کے لیے توڑ دے گی۔ حرمت والے شہر اور دجال کی شکست۔ جیسے ہی دنیا دجال کے فریب کے جال میں الجھ جائے گی، دو مقدس شہر اس کے اثر سے اچھوتے رہیں گے، مکہ اور مدینہ، اسلام کے دو حرم۔ جبکہ دجال کے پیروکار ہر زمین پر افراتفری پھیلائیں گے، یہ مقدس شہر الہامی تحفظ اور سچائی کی علامت کے طور پر کھڑے رہیں گے، جو اللہ کی قدرت سے خود محفوظ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ دجال کبھی بھی ان میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ فرشتے تلواریں لیے ان کے دروازوں کی حفاظت پر مامور ہوں گے، جو ہر کافر اور منافق کو ان کی مقدس حدود سے باہر رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں دجال قدم نہ رکھے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کی طرف جانے والی ہر سڑک پر فرشتے تلواریں لیے پہرا دے رہے ہوں گے، جو اسے داخل ہونے سے روکیں گے۔ بخاری و مسلم۔ یہ پیشن گوئی ایک گہری حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگرچہ پوری دنیا فریب کے سائے تلے آ سکتی ہے، اللہ کا گھر کعبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر روشنی اور ایمان کی پناہ گاہ بنے رہیں گے۔ ان کی پاکیزگی جھوٹ کی موجودگی کی اجازت نہیں دے گی۔ دجال مدینہ کی بیرونی حدود تک پہنچے گا، اس پر فتح حاصل نہ کر سکنے کے غصے سے بھرا ہوا ہوگا۔ شہر کے باہر پتھریلے میدانوں پر کھڑے ہو کر وہ زمین پر ضرب لگائے گا اور غصے سے کانپ اٹھے گا، لیکن مدینہ کے ارد گرد کا الہامی تحفظ اسے پیچھے دھکیل دے گا۔ اس لمحے مدینہ 3 بار زلزلے سے لرز اٹھے گا، گویا خود کو پاک کر رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دجال مدینہ کے قریب آئے گا تو یہ 3 بار لرزے گا اور ہر منافق اور کافر کو اس سے نکال دیا جائے گا۔ مسلم۔ یہ لرزش ایک انتباہ اور ایک صفائی دونوں کا کام کرے گی۔ مدینہ سے ان لوگوں کو نکال باہر کرے گی جن کا ایمان کھوکھلا تھا اور ان کے حقیقی دلوں کو بے نقاب کرے گی۔ مومن اندر ہی رہیں گے، اپنی عقیدت میں پختہ، جبکہ ناپاک لوگ دجال کے کیمپ کی طرف بھاگیں گے اور باطل کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ایک بار پھر فریب سے گھری ہوئی سچائی کا قلعہ بن جائے گا، جیسا کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں تھا۔ دجال ذلیل اور غصے میں پھر اپنی توجہ مکہ کی طرف موڑے گا، لیکن مدینہ کی طرح یہ مقدس شہر بھی بے شمار فرشتوں کے تحفظ میں ہوگا۔ وہ دور سے اس کے چمکتے ہوئے میناروں کو دیکھے گا، لیکن اسے داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ کعبہ، جو دنیا کا روحانی مرکز ہے، اس کی برائی سے اچھوتا رہے گا۔ یہ ایمان کی ایک روشنی بنا رہے گا، جبکہ ہر جگہ اندھیرا پھیل چکا ہوگا۔ اپنے غصے میں دجال مومنوں کو دولت، آسانی اور راحت کا وعدہ دے کر انہیں دور کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ لوگ جن کے دل توحید اللہ کی وحدانیت میں پختہ ہیں، وہ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اس مرحلے پر اس کی طاقت کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ ان مقدس پناہ گاہوں میں گھس نہ پانا اس کے زوال کا آغاز ثابت ہوگا۔ مومنوں میں سے بہت سے لوگ یہ دیکھ کر نئی طاقت پائیں گے کہ اللہ اپنے چنے ہوئے مقامات کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ لگے، جب اسے الہامی مرضی کا تحفظ حاصل ہو تو سچائی ہمیشہ غالب آئے گی۔ اس طرح یہ دونوں شہر مکہ اور مدینہ
इंसानियत की अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी के सामने पनाहगाह और पाकीज़गी की अब्दी अलामतें बनकर खड़े रहेंगे। उनकी दीवारों के अंदर सच्चे मोमिन जमा होंगे, अल्लाह की रहमत के लिए दुआ करेंगे और उसकी वादाशुदा मदद का इंतजार करेंगे। जल्द ही वो इल्हामी मदद पहुंचेगी, फौजों की सूरत में नहीं बल्कि एक ही मुबारक रूह की वापसी की सूरत में। पैगंबर ईसीस टेक्स्ट अलैहिस्सलाम, जिनका नज़ूल दज्जाल के जुल्म को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। पैगंबर ईसीस टेक्स्ट अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और दज्जाल का खात्मा। जैसे ही दज्जाल का जुल्म अपने तारीक तरीन वक्त को पहुंचेगा, जब दुनिया उसके झूठ के बोझ तले कांप रही होगी और मोमिनों की पुकार आसमानों की तरफ बुलंद होगी, अल्लाह तालीज़ अपने चुने हुए बंदे पैगंबर ईसीस इब्ने मरियम टेक्स्ट अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अदल, रोशनी और सच्चाई वापस लाने के लिए भेजेगा। उनका नुज़ूल इंसानी तारीख़ के अजीम तरीन लम्हात में से एक होगा, एक इल्हामी मुदाखलत जो बातिल के राज को हमेशा के लिए तोड़ देगी। नबी अकरम टेक्स्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ईसीस इब्ने मरियम को नाजिल फरमाएगा। वो दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनार के करीब उतरेंगे, 2 जर्द रंग के हल्के लिबास पहने हुए, अपने हाथ 2 फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो उससे पानी के कतरे गिरेंगे, और जब वो उसे उठाएंगे तो मोतियों जैसे दाने बिखरेंगे। मुस्लिम। ये मंजर हैरत अंगेज होगा। आसमानों से रोशनी बादलों को चीरती हुई आएगी, जो नीचे की ज़मीन को रोशन कर देगी। पैगंबर ईसीस टेक्स्ट अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरक़ी जानिब सफ़ेद मीनार के करीब फरिश्तों से घरे हुए, जिनकी मौजूदगी फ़िज़ा को इल्हामी सकून से भर देगी, नुज़ूल फरमाएंगे। मोमिनीन थके हुए, खौफज़दा और घेरे हुए अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाएंगे, उनके दिल उम्मीद और राहत के आंसुओं से भरे होंगे। उस वक्त दज्जाल फ़लस्तीन की सरजमीन में होगा, अपने फ़रेब को फैला रहा होगा और अपनी ताकत पर शेखी बिगाड़ रहा होगा। वो ईसीस टेक्स्ट अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में सुनेगा और कौंप उठेगा, क्योंकि धोखेबाज को भी मालूम होगा कि उसका अंजाम आ गया है। गुस्से और तकब्बुर के साथ वो यरूशलेम के करीब एक जगह जिसे लुद लॉर्ड कहा जाता है की तरफ मार्च करेगा, जो उसके धोखे खाए हुए पैरोकारों की फ़ौज की क़ियादत कर रहा होगा। लेकिन ईसीस टेक्स्ट अलैहिस्सलाम का दीदार उसके दिल में खौफ पैदा कर देगा। जैसे ही दज्जाल उन्हें देखेगा, वो पानी में नमक की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा। नबी अकरम टेक्स्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब झूठा मसीह ईसीस को देखेगा तो वो नमक की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे पानी में नमक हल होता है। फिर ईसीस उसका पीछा करेंगे और उसे लुद के दरवाजे पर अपने नेज़े से कत्ल कर देंगे। अहमद व मुस्लिम। इस आखिरी लम्हे में दुनिया सच्चाई की फ़रेब पर हतमी फ़तह का मुशाहिदा करेगी। दज्जाल, जिसने खुदाई का दावीज़ किया, कौमों को धोखा दिया और इंसानों के दिलों में खौफ पैदा किया, एक ऐसे नबी के हाथों गिरेगा जिसने अल्लाह के बंदे होने से ज़्यादा का कभी दावीज़ नहीं किया। पैगंबर ईसीस टेक्स्ट अलैहिस्सलाम इसे मार गिराएंगे और दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी फितने आजमाइश का खात्मा कर देंगे। जब दज्जाल मारा जाएगा तो उसके पैरोकार खौफज़दा होकर बिखर जाएंगे, उनके फ़रेब टूट जाएंगे और बातिल में उनका ईमान तबाह हो जाएगा। मोमिनीन सजदे में गिरकर खुशी मनाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने उन्हें अपनी रहमत और इंसाफ से नवाजा। ज़मीन, जो एक बार इफ़रातफ़री और उलझन से भरी हुई थी, अमन से दोबारा सांस लेगी। उसके बाद पैगंबर ईसीस टेक्स्ट अलैहिस्सलाम दुनिया में अदल और रास्तबाजी को बहाल करेंगे। वो इस्लाम के कानून के मुताबिक हुकूमत करेंगे, नबी अकरम टेक्स्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी करते हुए। वो सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और उन झूठे मज़ाहिब को ख़त्म कर देंगे जिन्होंने सच्चाई को मस्ख़ कर दिया था। उनकी हुक्मरानी में अमन इतना वसी पैमाने पर फैल जाएगा कि जंगली जानवर भी इंसानों के साथ हम आहंगी में रहेंगे और बरकतें ज़मीन के हर कोने पर नाजिल होंगी। नबी टेक्स्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतनी कसरत से दौलत होगी कि कोई भी सदका कबूल नहीं करेगा। नफ़रत, हसद और जलन ख़त्म हो जाएंगे और अमन ज़मीन को भर देगा। मुस्लिम। इस सुनहरी दौर में ईमान एक बार फिर फले फूलेगा। मोमिनीन तहफ़्फ़ुज़ और इत्तिहाद के साथ रहेंगे, इल्हामी वही की रोशनी में रहनुमाई पाएंगे। पैगंबर ईसीस टेक्स्ट अलैहिस्सलाम लोगों में नमाजों की इमामत करेंगे और इस वक्त के इमाम मेहदी आजिज़ी से पीछे हट जाएंगे ताकि वो इमामत करें। लेकिन ईसीस टेक्स्ट अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे, ये कहते हुए, नहीं, आप इस उम्मत में रहनुमा हैं, ये उम्मत मोहम्मद टेक्स्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की तरफ से एक एजाज़ है।
یہ عمل تمام مومنوں کے اتحاد اور کفر پر اسلام کی حتمی فتح کی علامت ہوگا۔ دجال کی موت کے ساتھ دنیا اس بات کا مشاہدہ کرے گی کہ باطل کبھی ہمیشہ کے لیے غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ سچائی اور انصاف کا اللہ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے، اور اس طرح جھوٹے کا دور ختم ہو جائے گا اور امن کا دور شروع ہوگا۔ ایک ایسا وقت جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پکار ہر زمین پر آزادانہ طور پر گونجے گی، اور انسانیت کے دل ایک بار پھر شکر گزاری اور عقیدت کے ساتھ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوں گے۔ دجال کا قصہ، جو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑی فتح کا قصہ ہے، کا اختتام طاقت کے غلبے پر نہیں بلکہ سچائی، ایمان اور الہامی انصاف کی فتح پر ہوتا ہے۔ برسوں تک اس کے جھوٹ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے دلوں کو اندھا کر دیا، ذہنوں کو الجھا دیا اور ان گنت روحوں کو کفر کی طرف لے گیا۔ اس نے خدائی کا دعویز کیا، زندگی اور موت کے ساتھ کھیلا اور زمین کو دہشت سے بھر دیا، لیکن آخر میں جھوٹ کبھی اللہ کی روشنی پر غالب نہیں آ سکتا۔ جب پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوئے، جو روشنی سے ملبوس اور الہامی حکم سے رہنمائی یافتہ تھے، تو دنیا کا توازن بدل گیا۔ باطل کی فوجیں کانپ اٹھیں اور وہ اندھیرا جو زمین پر چھایا ہوا تھا ماند پڑنا شروع ہو گیا۔ دجال، خود کو خدا کہنے والا، خود کو اللہ کے سچے بندے کے سامنے کھڑا پایا۔ اس کے فریب غائب ہو گئے، اس کا تکبر ٹوٹ گیا اور اس کی طاقت ہوا میں دھول کی طرح تحلیل ہو گئی۔ فلسطین میں لوڈ کے دروازوں پر حتمی تصادم ہوا۔ جب دجال بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے پرسکون عزم کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، کیونکہ یہ وہ تقدیر تھی جو بہت پہلے لکھی جا چکی تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس تک پہنچے تو انہوں نے دجال کو مار گرایا، اور اس ایک ضرب کے ساتھ باطل ہلاک ہو گیا۔ وہ جھوٹا جس نے خود کو الہامی کہا تھا، اللہ کے ایک سچے پیغمبر کی سانس سے تباہ ہو گیا۔ اس کا خون زمین پر گرا اور اس کے پیروکار صبح کی روشنی کے سامنے سایوں کی طرح بکھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جھوٹا مسیح عیسیٰ کو دیکھے گا تو وہ پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ مسلم۔ اور بس، تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ، انسانیت کی اب تک کی سب سے بڑی آزمائش ختم ہو گئی۔ آسمان صاف ہو گئے، زمین جو خوف اور فریب سے گلا گھونٹی جا چکی تھی نے دوبارہ سانس لی۔ مومنین سجدے میں گر گئے، ان کے چہروں پر آنسو بہہ رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے انہیں اپنی رحمت اور نجات سے نوازا۔ لا الہ الا اللہ کی پکار ہر کونے سے ایک بار پھر بلند ہوئی، جس نے اس خاموشی کو توڑ دیا جو دجال کے جھوٹ نے پیچھے چھوڑ دی تھی۔ اس لمحے سے امن ایک بار پھر قائم ہونا شروع ہو گیا۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے زمین پر انصاف قائم کیا۔ انہوں نے اس سچائی کو بحال کیا جسے دجال نے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور انہوں نے انسانیت کو یاد دلایا کہ صرف ایک ہی رب ہے، اللہ، جو ہمیشہ رہنے والا، تمام طاقتوں والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دجال کا قصہ اس طرح ختم ہوا جیسا کہ اسے ہمیشہ ہونا تھا، افراتفری سے نہیں بلکہ وضاحت کے ساتھ، غلبے سے نہیں بلکہ الہامی انصاف کے ساتھ، اور مایوسی سے نہیں بلکہ امید کے ساتھ۔ اس کا انجام ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ لگے، اسے ہمیشہ سچائی کے سامنے گرنا مقدر ہے۔ اور یوں مومنین نے خوشی منائی اور دنیا نے امن کے ایک نئے دور میں قدم رکھا۔ فریب کے دور کا سورج غروب ہو گیا اور ایمان، شکر گزاری اور روشنی سے بھری ہوئی دنیا پر دوبارہ طلوع ہوا۔ اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔